لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کتاب نہیں پڑھتے سر، وقت نہیں. اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ نہ ہوتا ہے تم سب کچھ کر سکتے ہو، اگر تم یہ کر لو گے تو تم اس طرح سے کر سکتے ہو. کیونکہ جو رائٹر ہوتے ہیں، کریٹو لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کمیونیکیشنز کو بہت ہی اس پہ کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید احمد، مائنڈ پاور ٹرینر، سیلز NLP مائنڈ اینڈ بیلنس کوچ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں انہیں کسی نہ کسی ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. ان کا نام اجاز مورد صاحب ہیں. کراچی سے تشریف یہاں لائے ہیں اور بائی پروفیشنل جو ٹرینر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ رائٹر ہیں. باقی میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف خود کریں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہے آپ سے ملاقات کر کے، اور آج اس پوڈ کاسٹ پر آپ نے انوائٹ کر کے آپ کے ویورز کے لیے. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. سو تعارف آپ نے کروا دیا، بس میرے خیال میں ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. کراچی سے اب میری رہائش وہاں پر ہے. بنیادی طور پر میں جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میری پیدائش ہوئی، تو دین پھر کراچی میں گیا. براٹ اپ ہے، اور ٹریننگ کے سلسلے میں، ٹریننگ کے ذریعے کہ مختلف شہروں میں ہیں، تو ان دنوں لاہور میں ہیں. آج آپ نے دعوت دی تو ہم خوشی سے آپ کے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آج یقیناً یہ پوڈ کاسٹ ہمارے ویورز کے لیے بڑا مفید ہے، کیونکہ یہ ہائی ایکسپرٹ ہیں اور ان کی اپنی سکسیس اسٹوری ہے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے یقیناً کہ آپ نے سفرنگ سے گزرے ہوئے انسان ہیں اور آپ نے پورا پروسیس طے کیا ہے. تو ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کی سکسیس کی اسٹوری ہے کیا؟ یہ بہت سمپل ہے، سادہ ہے، اور بہت سارے پاکستانیوں سے ملتی جلتی ہے. وہ اس طرح سے کہ جو 90% یا یہ کہتے ہیں جو ہمارے دیہات میں جو ایک ماحول ہوتا ہے وہی تھا سمپل. تو ایک کاشتکار گھرانے میں پیدائش ہوئی. لیا جنوبی پنجاب ہمارا ایک گاؤں ہے، شاہ نمبر 270. وہاں میری جو پیدائش تھی، ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی، اور کلاس 6 میں پھر 2002 یا 3 میں تھے میرے والد صاحب کراچی گئے. تو پھر ہم اس کے بعد ساری ایجوکیشن. اچھا ہوا یہ کہ میں ایجوکیشن میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا. پڑھنے کا شاید رجحان تھا لیکن انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا، یا شاید کسی اور طرف تھا دھیان. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سفر کیا ہمیشہ سے. بڑی مشکل سے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں MBBS کروں. والد صاحب خاص طور پہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر بنوں. لیکن میں FSc BSc کے بعد مجھے FSc کے بعد میڈیکل والا آپشن ختم ہوا، MBBS کا. دین BSc کی طرف گئے. تو وہاں تک مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سائنس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. مجھے جو ہے وہ سوشل سائنس کی طرف جانا ہے. تو پھر یہ تھا کہ ایک ایج تھی، شعور آنا شروع ہوا، اور ساتھ میں نے میٹرک کے بعد پڑھانا شروع کیا. تو اس میں مجھے کہیں لگا کہ مجھے اپنی بات دوسروں کو بتانا، سمجھانا، پڑھانا، سیکھنا سمجھ آ جاتی ہے. میری ایج سے بڑے بچے میں جن کو پڑھا رہا ہوں، یا آلموسٹ کم تھوڑے سال کے فرق سے میرے ساتھ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، تو وہ کہیں پھر اخبار پڑھنے کا، لکھنے کا شوق ہو گیا، کتابوں کا. تو آئی تھنک کہ وہاں سے میری جرنی پھر شروع ہوتی ہے. تو دین آئی پرسیو مائی ماسٹرز. پہلا جو میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا، جرنلزم کا شوق تھا لیکن اگین نہیں اس میں جا سکا. تو پھر مجھے لگا کہ ہاں مجھے سافٹ اسکلس کی طرف، سوشل سائنس کی طرف آنا ہے. تو پھر ٹیچرس کی طرف ٹریننگ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا. تو دین آئی تھنک وہاں سے کھاتے کھاتے کہیں پتہ لگا کہ ٹریننگس کی طرف آگے، لکھنے کی طرف آگے. پھر جب کہ ہمیں کیا پولیٹیکل بیٹ کرنی ہے، تو کیونکہ لکھنا ہے تو آپ کو یا تو سیاست ہے یا مذہب پر، یا آپ جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل جو امور ہیں ان پر آپ لکھیں. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، جو میں کرتا ہوں کام، جو مجھے آتا ہے، جو میں سیکھتا ہوں، جو میں سکھاتا ہوں، میں اسی پہ بات کروں گا. تو سافٹ اسکل، ٹیچنگ، ٹریننگ، کاؤنسلنگ، یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں جو مجھے لگتا تھا یہ پر میں بات کر سکتا ہوں. تو وہی لکھے، وہی پڑھے، انہیں پہ سیکھا، انہیں پہ سکھایا. تو بس وہ پھر رگڑا لگتا گیا مختلف شہروں میں وقت کے ساتھ. بڑے سادہ الفاظ میں اپنی اسٹوری کو سمرائز کیا ہے. اچھا مولوی صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سفر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ ٹرینر ہیں اور آپ کارپوریٹ لیول کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اور جس کا اسٹارٹ ٹیچرس ٹریننگ سے ہوا. تو ہمارے ویورز یقیناً آج ہمارا جو یہی ٹاپک ہوگا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور کیوں اور کس لیے ہم چاہیے، ہمارے ڈپارٹمنٹس کو چاہیے، ہماری کمپنیز کو چاہیے. تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے، اور اسی میں ہم ڈیپ جانیں گے کہ کیسے ہم ایز اے پروفیشنل اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اور ریپڈ سکسیس کر سکتے ہیں. تو
تو سب سے پہلا سوال آپ سے جو میرا ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ اچھا، یہ میرے خیال میں پروفیشنل سے زیادہ پہلے ضروری ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ گھروں پر ہوتی ہے، نہ تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے. یونیورسٹی تک پہنچنے تک وہ جو ڈیولپمنٹ کا ایک خراب ہوتا ہے نا، وہ رہتا ہے. اور وہ ہم پھر توقع کرتے ہیں کہ ہم گریجویشن کر کے ایک جو ہماری ساری جو کمیونیکیشن اسکلس کی، کانفیڈنس کی جو ساری چیزیں ہیں، ڈریسنگ کا سینس ہے، وہ ہمیں ڈیولپ ہو جائے گا. یونیورسٹی کے آنے سے پہلے یہ سارے پروسیس ہیں. تو ہم وہ نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے کہ پھر ہم جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ہم پروفیشنل کریئر میں جا کے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اس سے پہلے ضروری ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروفیشنل کی ڈیولپمنٹ میں. تو میرے خیال میں پہلے گھروں سے شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پھر تعلیمی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ آپ بچے کو میں کانفیڈنس دیں، اس کی اسکلس کو دیکھیں، اس کی کمیونیکیشنس کو، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرتا ہے، ٹیم ورک کیسے ہے، اس میں انالیٹیکل اسکلس کیسی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہم پروفیشنل آپ کی لائف میں کام آتی ہے، یہ آپ کو ارلی ایج پہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہمارے نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں تو پرسنل ڈیولپمنٹ کا خلا رہتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کام میں بہت اچھے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ صحیح نہیں ہوتا. انہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا، ڈیسیجن میکنگ نہیں آتی، پریشر میں ان کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں. سو یہ کہاں سے آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں اس سے پہلے اگر پرسنلی گروم ہوئے ہیں، آپ پرسنلی آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، آپ نے زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے، تو پھر آپ جو پریشر ہینڈل کرتے ہیں پروفیشنل لیول پر جا کے. اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس کا ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے، کہ اگر آپ اپنی ایجوکیشن پہ ارلی لائف میں پرسنلی ڈیولپ یا گروم نہیں ہوئے تو پروفیشنلی آپ کو بہت رگڑا لگے گا. وہ کیوں لگے گا کہ جو آپ آرگنائزیشنز کیا ہیں، دے ایکسپیکٹ فرام یو کہ آپ گریجویشن کر کے آئے ہیں یا گریجویٹس ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی. اور دوسری ایک اور پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی کی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے یا اتنا پریکٹیکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا پالش کر دے کہ جب آپ کسی ادارے میں، کسی آرگنائزیشن میں جائیں تو ان کے ماحول کو سمجھ سکیں، اس میں ایڈجسٹ ہو سکیں، اس میں فلیکسیبلٹی لا سکیں، اس میں ویلیو ایڈ کر سکیں. سو میرے خیال میں پرسنل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں لوگ مار کھاتے ہیں. سو فوکس زیادہ کرنے کی ضرورت ہے پرسنل ڈیولپمنٹ پر کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے. یہ جو موٹیویشنل سیلف ہیلپ کا جو سبجیکٹ ہے نا، پاکستان میں صحیح طریقے سے انٹروڈیوس ہوا ہی نہیں ہے. اور ہوا بھی تو اس کے ساتھ بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ایسوسیٹ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک پوری سائنس ہے، سب وے آف لائف، یہ لائف سٹائل ہے. یہ کوئی ایک دو ٹریننگ سیشن لینے سے آپ کی کمیونیکیشن بہتر نہیں ہو جائے گی. اس کے پیچھے آپ کی ایک نیچر ہے اینڈ یور نرچر، کہ آپ پیدائش، آپ کی ایک پرسنالٹی ہے قدرت نے آپ کو دی، اور اس کے بعد آپ کا براٹ اپ کیسا ہے، آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے، کس معاشرے میں رہے ہیں، کس آپ سماجی پس منظر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا معاشی تعلق کیا، کس طبقے سے ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سو میرے خیال میں ہمیں پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، جب پھر ہم پروفیشنل اس میں لائف میں آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایج دیتی ہیں آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اچھا، ہم جب مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، تو بہت سے بچے ایسے ہیں جو اچھے اسکولوں میں نہیں جا سکے، بالکل کیونکہ اچھی یونیورسٹی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اچھی یونیورسٹی کو جانا تو دور کی بات ہے. پھر ان کے پیرنٹس کی وہ حالت تھی کہ وہ ان کو اچھا نہیں کھلا سکے، اچھا نہیں پڑھا سکے، اچھی ایجوکیشن نہیں دے سکے. اب 80-90% ایسے بچے ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں وہ زندگی میں سروائیو نہیں کر پاتے. تو کیا وہ آج دوبارہ اپنے اوپر پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ زندگی میں نا کبھی بھی کسی بھی چیپٹر کو کلوز نہیں کر سکتے. ہمارے یہ جو موٹیویشن ہے نا، اصل پرپس اس کا، ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو یہ نہ بتائے تم سب کچھ کر سکتے ہو. اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو ڈفرنٹ طریقے بتائے کسی سچویشن میں کہ اچھا یہ چیز تم اس طرح سے کر رہے ہو، اس کو اس طرح سے کر کے بھی تو دیکھو. اس کا جو نظریہ ہے نا دیکھنے کا چیزوں کا، وہ اس میں مدد کرنا کسی انسان کو. میں کہتا ہوں ایک ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کا جو سب سے بڑا کام ہے کہ ایک انسان کو انسان ہونے کا احساس دلانا. آپ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت جلدی لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. اب بہت جلدی جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. سر ہم نے 2 دفعہ اپلائی کی ہے جو بھی نہیں ملتی، سر ہم نے جو ہے وہ اتنے انٹرویو دیے ہیں، ہم نے فلانا کورس کیا ہے
ہماری لینگویج جو ہے بہتر نہیں ہوتی. تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے. سو اس نیور اینڈ, کبھی بھی آپ کی جرنی میں آپ کو جہاں کہیں بھی لگتا ہے کہ آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی ایک آپ کا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ یا ریئلائز ہو گیا کہ یار مجھے جو ہے وہ اپنی اسکلس کو, اپنی کمیونیکیشن کو, اپنے کانفیڈنس کو, اپنے جو ہے وہ ڈریسنگ ہے, اپنے آپ کو کیسے کیری کرنا ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی بہتری کی ضرورت ہے. جب آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں دین آپ پھر دیکھتے ہیں کہ کس ایریا میں آپ نے امپروو کرنا ہے. ہم ٹریننگ کی لینگویج میں اکثر کہتے ہیں کہ دیر از نو ویکنیسز, دیر از ایریا آف کنسرن. کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ میری اگر میتھ اچھی نہیں ہے تو مجھے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے, مے بی اس وقت مجھے ٹیچر اچھا نہ ملا ہو. سو یہ ساری چیزیں ہیں. پہلی بات جو آپ کا سوال کا جواب ہے کہ دیر از نو اینڈ آف لائف, جب آپ کو موقع ملے آپ شروع کر دیں. سیکنڈ چیز, جب آپ اسیس کر لیتے ہیں دین پھر فائنڈ دا رائٹ پیپل فار دیٹ, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی بڑی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں, ایسے خاندان میں, ایسے گاؤں میں, ایسے دیہات میں, ایسے قصبے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں تھی, یا آپ ایسے ایک تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھ سکے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی تھیں. تو اس کا آج کی دنیا تو بہت ایڈوانس ہے. آپ کے پاس جو ہے یہ ڈبہ جس پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت کام کرے, اس کو یوٹیلائز کریں, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایک انسان کو ڈائریکشن دے دیں اس کی زندگی کی, چلنا اس نے خود ہوتا ہے, اس کی ڈائریکشن آپ صرف اس کو رستہ دکھا دیں تو وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. سو آپ کو کرنا کیا ہے, آپ جس بھی اسٹیج پر ہیں اپنی زندگی کو ایویلویٹ کریں, رائٹ لوگوں کو ڈھونڈیں. اف یو ہیو ول یو ول گیٹ دا اسکل. اور کہتا ہوں اگر ول اور اسکل نہیں ہے تو دیٹ ول میک یو ill. آپ بیمار ہو جائیں گے, ذہنی طور پر پریشان ہو جائیں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کے پاس ول ہوتی ہے نا جب, پھر آپ رستے ڈھونڈتے ہیں, اور جب آپ کچھ سیکھنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو دنیا کائنات پھر کھلی ہے, پھر آپ کے لیے رستے بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کے لیے چیزیں بھی جو ہیں ہوتی ہیں, اور لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اچھا, اسی سے متعلق تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے, کمیونیکیشن میں لیگ کر رہا ہوں, لیکن میرے اوپر اتنا پریشر ہے, سوشل پریشر ہے, فیملی پریشر ہے, اور دوسرا میرے پاس ٹائم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے میں اپنے لیے کیسے ٹائم نکالوں کہ میں اپنے اوپر کام کر سکوں. اچھا, یہ پاکستانیوں کا نا سب سے بڑا مسئلہ سر ٹائم مینجمنٹ بتائیں. تو میں کہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے ہی ہو گیا, آپ ان کو 26 گھنٹے نہیں کر سکتے, یا آپ 18 گھنٹے نہیں کر سکتے. اصل چیز ہے آپ کی ترجیحات کیا ہے, کیا آپ کی ترجیحات. میں ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا سیل فون پہ کتنا ٹائم ڈیلی یوز کرتے ہیں, کس چیز پہ کرتے ہیں. ایک ایپ ہے جو اس وقت 2 لوگ سن بھی رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں دن میں. آپ اس کی موبائل فون کی سیٹنگ میں جائیں اور اس پہ ڈیجیٹل ویل بینگ کا آپ نکال کے دیکھیں, آپ کے پاس گراف آ جائے گا کہ آپ کا ٹائم جا کہاں ہے. پاکستانی جس بندے سے بھی, میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں ٹائم مینجمنٹ کی آپ نے اسٹریٹجی یا امپورٹنس کا آپ نے اندازہ کرنا ہے تو کسی بھی گلی میں ویلے بندے سے پوچھیں یار ایک امپورٹنٹ کام ہے اس کے لیے جانا, تو اس کا کیا جواب ہوگا, ٹائم نہیں ہے. سو اگر ہمارا ویلا ترین بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم جیسے کیسے لیں گے. لیکن پھر اگین اس کو مینج کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم بہت ٹائم ویسٹ کرتے, ہم وقت کی قدر نہیں کرتے, وقت کو ہم وقت نہیں دیتے, اس لیے وقت ہماری ویلیو نہیں کرتا. ہم دنیا میں پیچھے کیوں ہیں, کیونکہ ہم وقت کو سیریس نہیں لیتے. دیکھیں کسی بھی جو امیر ہے, غریب ہے, مالی لحاظ سے کسی بھی سے, سب کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے, نہیں جتنا. اس میں تو قدرت نے تو نہیں ہمیں کسی طریقے سے کام کیا نا کہ آپ جو ہے گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں یا میں جو ہے شہر میں پیدا ہوں تو میرے پاس زیادہ ٹائم ہے. وقت سب کے پاس ہی ہے, اس کا استعمال کیسے کرنا, اس کو مینیج آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ کی ترجیحات کہتے ہیں. پھر یہ آپ نے اکثر ٹریننگ میں موٹیویشن لیکچر میں جملہ ہوگا یو کین ڈو اٹ. ارے بھائی نہیں, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. وہ منو بھائی کہتا نا کہ وہ نہیں جاتا, کرنا پڑتا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ٹائم نکلے گا نہیں, ٹائم مینج کیوں, آپ کو سیکریفائس کرنا ہوگا, قربانی دینی ہوگی. میں اکثر جب اپنے آرٹیکل لکھتا ہوں تو بعض دفعہ وہ اپنے ٹریننگ کے اسکیڈول میں ٹریولنگ میں نہیں مینج ہوتا. سو مجھے اپنی نیند سیکریفائس کرنی ہوتی ہے, مجھے ایک ایسی چیز چھوڑنی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں باڈی بلڈرز جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو کیا صرف ایکسرسائز کرنے سے, ان کو اپنی بہت ساری
ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। सो हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट लाइफ 9 to 5 हो, ग्रो करें, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल करना होता है, एक्स्ट्रा काम करना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। तो सैक्रिफाइसेस के बगैर कोई इंसान दुनिया में कामयाब हुआ ही नहीं। मेहनत के बगैर, वो जो कुर्बानियां हैं, कुछ चीजें छोड़नी, तो उसके बगैर आप बात नहीं बढ़ेगी, तो आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। वरना फिर आप एक्सक्यूजेस देंगे जो बड़े लेम होते हैं, सर टाइम नहीं है, क्या भी आप क्या करते हैं। सो किताबें ना, एक आम सा जुमला है, लोगों से पूछें कि आप किताब नहीं पढ़ते, सर वक्त नहीं है। अरे भाई, दुनिया के भी तो इन लोगों जो है उसको तरजीह देते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है, इसलिए हम ये बहाना सर किताबें पढ़ने का, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है हमारे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी कंपनी अपनी टीम डेवलपमेंट पे काम कर रही है, सही, लेकिन हमें उस लेवल के जाके रिजल्ट नजर नहीं आते। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन पे करवा रहे हैं, वो लीडरशिप पे करवा रहे हैं, वो टाइम मैनेजमेंट पे करवा रहे हैं, वो टीम बिल्डिंग पे करवा रहे हैं, लेकिन जब हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं तो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। क्या कहाँ लैग क्या? अरे ये ना, अभी मैंने रिसेंटली एक अदारा है, वो हॉस्पिटल वहाँ ट्रेनिंग करवाई, तो मैंने कहा कि नेगेटिव लोगों को रिमूव करें अपने उसमें ना लाइफ से। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, तो वो बड़ा एक उन्होंने आगे सामने बैठे, तो उन्होंने कहा सर फिर तो पूरा अस्पताल खाली हो जाएगा। सो असल बात ये है कि देखिए, ट्रेनिंग्स और ये सारी जो हम और प्रोग्राम्स करते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मैटर करता है। हम वो अक्सर किसी बात के ना, तो गांव में मैं अक्सर कभी जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे, तो कहते हैं ऐसे तो एनजीओ है, असली तो नहीं करते हैं। सो एक माइंडसेट को आप जब तक इनोवेशन की तरफ नहीं लेकर आएंगे, आपकी रवायात, आपकी इकदार वो मैटर करती हैं। जितने भी आप बड़े इदारों में देखेंगे, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और वो पीटर डकर का एक बड़ा जबरदस्त जुमला है कि कल्चर ईट स्ट्रेटजी एट ब्रेकफास्ट। आपका अगर जो कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इनोवेशन को, कम्युनिकेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजी अच्छी ले आए, जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग करा लें, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और उसको कल्चर के साथ रेजोनेट कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में इफेक्ट इसका इसलिए नहीं होता कम्युनिकेशन का भी, कि वो उसको एज अ ट्रेनिंग लेते हैं कि अच्छा ये एक फॉर्मेलिटी है, ये पूरी करनी है और बस जिम्मेदारी हो जाएगी। इसके बाद ऑटोमेटिकली एक बंदा जो ना पहले अंग्रेजी नहीं बोल सकता, नाउ ही और शी कैन स्पीक एनी वेरी कॉन्फिडेंस और बड़े अच्छे स्टाइल से। तो वो आई थिंक ये आउटर जो है ट्रेनिंग इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारा क्योंकि ताल्लुक जो है वो काश्तकारी से है, भाई जो हमारा पेशा है खानदानी वो काश्तकारी, तो जो ना वो अभी एक मैंने आर्टिकल विषय पे थिंक लाइक अ फार्मर, ठीक है, आप किसान की तरह सोचें कि ये ट्रेनिंग जो ना इतना आसान काम नहीं कि आज आपने किया और आपको आरओआई मिल गया कल से, सही। तो ये इसकी प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है, उसको आपको कल्चर डेवलप करना होता है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद उसकी फॉलो अप नहीं होता, उसका जो फॉलो अप है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या आपको जो ट्रेनर ने, कंसल्टेंट ने जो चीजें आपको बताई, क्या उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ रूल्स बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, कुछ उसकी प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं। सो अगर सिर्फ वो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन पे है, 2 दिन ये कर ले वो कर ले, तो उससे होगा तो फिर वो इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। और फिर जो अगली चीज इसी में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और टीम का जब तक एम, जो गोल है, मकसद है, टारगेट है, बॉटम लाइन है, वो एक नहीं होगी ना, आपकी जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो नहीं होगी। अच्छा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ट्रेनिंग फारग काम है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है। वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट को टोटली निग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका? होता क्या है, काम का बंदा जो ना, देखिए जिसने, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आपकी बदकिस्मती ये है कि आपने काम के बंदे को गवा दिया ना, उसको रिस्क मिल जाएगा। ये आपका अगर बिलीव है, फेथ है कि यार वो ज़ात ऊपर बैठी है, उसने काम कहीं ना कहीं देता, और आपको काम आता है, आपको रिस्क मिलेगा कहीं पे भी, आपका जो ड्यू क्रेडिट है ना वो आपको मिलेगा। हमारे यहाँ क्योंकि ये लोगों का यकीन बड़ा कम होता है, लोगों का ये हो गया यार पता नहीं मुझे जो ना वो मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ उसका क्रेडिट भी मिलेगा, मिलता है, एफर्ट्स लगती है, टाइम लगता है। सो होता क्या है, हम
جو آرگنائزیشنس پہ کام کرنے کے لیے کہ آرگنائزیشن اس لیے کہیں نہیں کام کرتی کہ اچھا بندہ ڈیولپ ہو کے چلا جائے گا. اگر آپ ان کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ کی آرگنائزیشن میں رہیں گے اور وہ فارغ ترین نہیں ہے, وہ خود تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. سو انوویشن والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے, ہم اگر یہی چیزیں جو ہے سیکھ رہے ہیں 5 سال کے بعد شاید یہ نہیں ہوگی. ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم کی آج رپورٹ آئی اس کے مطابق جو نیکسٹ 2030 کی جو 5 اسکلز ہیں اس میں پہلی ٹاپ جو ہے وہ اے آئی کی, کہ اے آئی ہے, ڈیٹا ڈریون ہے, ڈیجیٹل لٹریسی ہے, آپ کی انوویشن ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے. یہ چیزیں اگر آپ کے امپلائیز میں نہیں آئیں گی, آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو اس میں لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اس طرح سے ڈنگ ٹپاؤ کام تو چلا لیں گے لیکن آپ کمپٹیشن میں لیڈنگ رول میں نہیں رہیں گے. تو اچھا بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو امپلائی پہ کام کر رہی ہیں, تو کیا ایسے فائدے ہیں جو آپ نے آبزرو کیے ہیں کہ ان آرگنائزیشن میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد یہ فوائد وہاں نظر ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو آرگنائزیشن سیریسلی کنسرن ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ اگین مائنڈ سیٹ فرام دا ٹاپ لیڈرشپ پر آتا ہے. لیڈرشپ یہاں آتی ہے, آج کل کی لیڈرشپ میں بات ہوتی ہے, سو لیڈرشپ سے ریفلیکٹ کرتا ہے. میں نے بہت ساری ایسی آرگنائزیشن میں دیکھا ہے کہ جہاں لیڈرشپ کا ہیڈ ہے وہ بھی خود بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہی اور شی وانٹس ٹو لرن کہ اچھا یار میں بھی سیکھوں یا مجھے بھی لرننگ کا جو ہے وہ دیکھیے کہ آرگنائزیشن میں کیا ہے. آپ جتنی بڑی ٹاپ آرگنائزیشن دیکھیں, لیڈر لیڈ بائی ایگزامپلس. وہ سیٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ سیکھیں گے, ہم آن دا فیلڈ جائیں گے, ہم لرن کریں گے کس طرح سے سچویشن. تو اگر تو آرگنائزیشن دے لیڈ بائی ایگزامپل اور لیڈرشپ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ آرگنائزیشن میں چینج لے کر آنا چاہتی ہے, وہ انوویشن لے کر آنا چاہتی ہے, تو پھر تو آپ کی ٹریننگ کے امپیکٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں یہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ صرف ضرورت ہے, ٹھیک ہے کوئی چیز آ گئی ہے اس کو سکھانے کے لیے, تو پھر اس کا امپیکٹ بہت کم رہتا ہے. اچھا کیونکہ ہم پھر بہت جلد چاہتے ہیں امپیکٹ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آج ٹریننگ کروائی تو اگلے دن ہوتا ہے, اس کے فالو اپ اگین جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور ایک کنٹینیوس پروسیس اور اسٹریٹجیز آپ اس طرح کی ڈیولپ کرتی ہیں, پھر ریوارڈ ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ آپ, ہمارا مسئلہ موٹیویشن نہیں, ہمارا مسئلہ موٹیویشن. یہ انسان کی بنیادی جبلت ہے کہ انسان کو اپریسیشن جو ہے نا وہ بہت انسپائر کرتی ہے, اس کو بہت ریوارڈ کرتی ہے. ہم اکثر زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے اتنا کام کر دیتے ہیں اور صرف ایک جملہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. سو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا, اس کی جو اندر کا انسان ہے, اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے نا تو وہ جو غصہ ہے نا, وہ غم, وہ ایک ناگن کی طرح بن جائے گا. اور جب آپ کو بین نہیں بجائیں گے نا کوئی بجانے والا, تو وہ بین بجے گی تو وہ ڈانس کرتا رہے گا, وہ اپنی پھن بھرا کے آپ کو اپنا کرتب دکھائے گا. اگر نہیں کریں گے تو وہ اندر زہر بنے گا, وہ خود کو ڈسے گا. اور وہ امپلائیز جو خود کو ڈستا ہے, جو خود نیگیٹو ہوتا ہے, پھر وہ اکیلا نیگیٹو نہیں ہوتا, وہ آپ کے کلچر کو نیگیٹو کرتا ہے, آپ کے آرگنائزیشنز کے اورا کو نیگیٹو کرتا ہے, آپ کے آرگنائزیشنز کے نام کو, برانڈ کو, ویلیوز کو جو ہے وہ نیگیٹو کرتا ہے. سو یہ اٹس آل ڈیپینڈ آن ٹاپ آرگنائزیشنز اور اس کی جو مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ ہے, کہ وہ کس طرح سے اپنے ادارے کا ویژن دیکھتے ہیں. ہاں نیچے سے اگر امپلائیز جو ہے یا مائکرو مینجمنٹ سے اوپر چیزیں جاتی ہیں اس میں بہت ٹائم ہے. سو وہ لیڈرشپ اس کے لیے ویژنری لیڈرشپ ہوگی جو سوچتی ہے اس طرح سے, تو آئی تھنک وہاں امپیکٹ زیادہ آتا ہے. ان اداروں میں آپ نے دیکھا ہے, اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ادارے جو انٹرنیشنل سطح پہ کام کرتے ہیں, وہاں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ کلچر نہیں ہے اور ہے بھی تو جی فلانے کو بلا لو, چلو ایسے کر لو, وہ کر لو, تو وہ مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں, ایک میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آگے ان پٹ نہ دے تو وہ اپنی جان جو ہے نہیں مارتا. جب وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے میں اس پہ محنت کر رہا ہوں, وہ ریوارڈ دے, آگے سے ان پٹ دے رہا ہے, تو پھر آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ اور بڑھیا, انوویشن کرتے ہیں, نئی چیزیں لے کر آتے ہیں. اچھا اسی سے ملتا جلتا میرا سوال ہے کہ بہت سے امپلائی وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. ایون کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے, ٹاپ مینجمنٹ, وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر ایک ایفیشنسیز ہیں, یہ مثال کے طور پر کمیونیکیشن کو مزید امپروو کر سکتا ہے, کانفیڈنس کو مزید بہتر کر سکتا ہے, مزید ٹیم کے لیے اور کمپنی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر ہم پر کام کریں. لیکن امپلائی اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہتا, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں صرف ٹریننگ اور موٹیویشنل اس کو جو نا وہ
जो 2 इम्पैक्ट शोबे ने इसको लगा, हमारे यहाँ कोचिंग को बिल्कुल भी जो है वो पर्सनल कोचिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हर इंसान बैटल कर रहा होता है अपनी एक जंग, वो हमें नहीं लग रहा होता, हमें लग रहा होता है यार ये बड़ा एरोगेंट है, ये बड़ा जो ना गुस्से वाला, ये रिजिड है, ये सीखना नहीं चाहता, ये आप कभी बैठ के देखें। ये मैंने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग करवाई यूथ की, तो उसमें था कम्युनिकेशन विद इम्पैक्ट। उसमें एक एक्टिविटी मैंने ये करवाई कि आपने जाके एक स्टूडेंट्स ने दूसरे पार्टिसिपेंट से जिसको नहीं जानता उससे ये पूछना है कि आप पहली दफा कब रोए थे, और उससे पूछना है और फिर खुद बताना है कि आप कब रोए थे। सो उससे क्या हुआ कि एक ऐसी एक्टिविटी हुई वो बहुत शानदार कि बच्चों ने बताया कि यार वो जो कभी रोए नहीं बल्कि उसमें एक्सरसाइज में रोए भी। सो होता क्या है कि समटाइम आप करते क्या है, हम जज करते हैं लोगों के उसके अपीयरेंस पे, लोगों के रवैयों पे। सो आई थिंक यहाँ पे डीप डाउन जाके देखने की जरूरत है। ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट जो हैं ये आउटसाइडर होते हैं, ये जाके देखते हैं चाहिए फलाना आप देख रहे हैं 100 लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे, एक बंदा भी अगर एक्टिव नहीं उसमें होगा, वो आपको जो है वो इरिटेट कर रहा होगा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आपको वो ज्यादा खटकता है। ऐसा ही होता है ना, हम कहते हैं यार सारी पता नहीं मैं कोई, इसको मेरी बात ही पसंद आ रही, इसको मेरा वे स्टाइल ही पसंद आ रहा। सो आपको वो कम्युनिकेट करना होता है, आपको सामने अंडरस्टैंड करना होता है, वो कॉमन ग्राउंड पर लेकर आना होता है कि अच्छा बताना होता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम इस चीज से महरूम रह जाओगे, अगर तुम ये कर लोगे तो तुम इस तरह से कर सकते, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। और एक और चीज, ना हमारे एम्प्लॉयज में और ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज है, हम क्या समझते हैं मेरी तरक्की हो जाए, मैं अगर वर्कर हूं तो मैं समझ मेरी तरक्की हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन चाहे डाउन हो या जो है वो खसारे में जाए। और दूसरी तरफ भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही चाहती है कि हमारा भला हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो, एम्प्लॉयज चाहे ना हो। सो आई थिंक ये म्यूचुअल होने का है। और होता क्या है, ये कुदरत का कानून है, आप ग्रो कर रहे हैं आपका दायरा ग्रो करेगा, आपका दायरा ग्रो करेगा आप ग्रो करेंगे। जब ये चीज कॉमन हो जाती है दोनों में, फिर अदारे को भी पता होता है कि उसने अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना है, उनको बेटर ट्रीट करना है, और जो है एम्प्लॉयज को उसको भी पता होता है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो अपना बेस्ट इनपुट देना है। सो इट्स अगेन रिलेशनशिप यहाँ आते हैं कि आपका ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस का। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 40-40 साल काम करते रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी डेडिकेट की है कि उन्होंने कहा कि नहीं हमें जो यहाँ इज्जत मिली है, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी बेटी की शादी थी तो उन्होंने हमारे सेठ खुद आए, ठीक है, हमारा जो है वो फलाना वाले साहब बहुत हो गए थे तो मुझे मेरे साथ उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये छोटे छोटे का इमोशनल इंटेलिजेंस, इंसान जो ना जज्बात का जो ना वो ये एक वो कहता है होता है, इसके इमोशंस जो है ना, ये सारे इमोशंस क्या है ना, ये हम बुद्धि है ना, इसमें इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, खौफ है, डर है, मोहब्बत है, प्यार है, एहसास है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो आई थिंक फिर ये सारी ट्रेनिंग इम्पैक्ट उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा यार साहब, आप डेफिनेटली ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप ट्रेनिंग करवाते हो और एक पर्सन की जिंदगी वहां चेंज हुई हो आपकी किसी बात से, किसी जुमले से, और वो क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोई ऐसी स्टोरी आपके पास? यार एक वाकया मुझे नहीं भूलता, बहुत सारी है लेकिन एक जो ना वो मुझे याद है कि मैं एक आई थिंक काफी रिनॉल्ड वो एक स्कूल है, तो उनकी डोमेस्टिक स्टाफ की ट्रेनिंग थी। और ये जिंदगी में मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था कि आप डोमेस्टिक स्टाफ की ट्रेनिंग, एक सेशन, एक होता है सेशन कि आप आए, उनको बताया बेटा ऐसे आपने ऐसे नहीं करना, अपना काम जिम्मेदारी से करना, जो रवायती चीजें होती हैं। ये 9 to 12 एक सेशन था और लंच के साथ खत्म होना था। सो उसमें जो सफाई करने वाली आया है और वो जो ऑफिस प्यून है, उसमें चौकीदार है, माली है, ये सारे इस तरह के 20-25 लोग थे। अच्छा, आई वाज आल्सो प्रिपेयर कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी, और जिस तरह से वो टाइम करते हैं ट्रेनिंग का आपको वो बनाते हैं, तो वो ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ तो मैंने एक जो वहाँ थे गार्डनर, उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसा लगा? तो उसने जुमला कहा, दैट ब्रॉट टीयर इन माय आईज, कि यार आज मुझे भी लगा मैं भी इंसान हूँ, कि मैं भी जो है ना वो बैठा हूँ और मुझे भी ना किसी ने कोई बात ये अच्छी बताई है चीजें, और मुझे जो वो खाना मिला है और वो सारा जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली। सो दैट रियली ब्रोक माय हार्ट कि यार नहीं, शायद ये जो हमारे अल्फाज हैं, हमारी गुफ्तगू है, इंसान को इज्जत देना, ये कितना बड़ा काम है, अंदाजा ही नहीं है लोगों को।
یہ ٹریننگ، یہ کنسلٹنسی، یہ کوچنگ کرنا. میں خود زندگی میں، اچھا لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، تو آپ کو بھی تو کبھی مایوسی اور جو ہے ڈپریشن اور یہ سارا بالکل ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو رائٹر ہوتے ہیں، کریٹو لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو زیادہ بہتر، زیادہ ہائی اس پہ ڈینسٹی پہ جا کے سوچتے ہیں. سو ہمیں لوگوں کی باتیں بعض دفعہ جو نیگیٹو کامنٹس ہیں زیادہ ہرٹ کرتے ہیں، لوگوں کا رویہ جو زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتا ہے. ہماری موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہوتے ہیں ایسے. بعض دفعہ کسی نے کامنٹس ایسا دیا، بعض دفعہ کسی نے ایسی کال کی، بعض دفعہ کسی نے ایسا میسیج بھیجا. مجھے کل ایک ایسی شاندار ای میل آئی ایک ان نون اسٹوڈنٹ کی، دیٹ میڈ مائی ڈے. کہ وہ بعض دفعہ نا ہم ریوارڈ کو پیسوں میں جو نا وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ہمارے مینٹور ہیں کامران رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں دلوں میں نہیں رہتے تو آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، اور اگر آپ دعا نہیں کماتے تو آپ کچھ نہیں کماتے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے اور آپ نے دعائیں کمانی ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں امپیکٹ لائیں، اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی اپنی زندگی سے، آپ کی ذات سے. کیا آپ کی ذات، آپ کی زندگی ویسی ہے جیسا آپ دوسروں کی زندگی میں امپیکٹ لانا چاہتے ہیں؟ بہت ضرورت، کیونکہ بہت سے لوگ گفتار کا غالب بننا، کردار کا غالب بننا. تو میرے خیال میں ایسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو جس گفتار کی غالب بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنی جلدی مارکیٹ سے. لیکن یہ ایک نا اب سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس نے بہت چیزیں جو نا بہت جلدی فلٹر کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ہمارے بھائی ہوتے تھے لاہور میں، جب آتا تھا وہ اسٹائل کرتے تھے تو وہ بڑے 4 دن ہر جگہ تھے. پھر اس کے بعد ایک اور سنگر آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پارٹی ہوئی، اور اس کے بعد ویئر آتے ہو، ٹھیک ہے. سو یہ ایک ٹرینڈ ہے. جی علیہ سر بہت شکریہ. یقیناً آپ کی کمیونیکیشن سے ہمارے ینگسٹر متاثر ہوں گے، اور یقیناً بہت سی چیزیں آج انہوں نے سیکھی ہیں. تو لاسٹ میں آپ ہماری آڈینس کو کوئی ایسی اسکل، بلکہ 3 ایسی اسکل بتائیں جو ان کی پرسنل اور پروفیشنل دونوں زندگیوں میں مفید ہو. بہت شکریہ. آئی تھنک دیکھیے پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایک ہی زندگی ہے اور اس کا بالکل سیگمنٹ ہے میرا ماسٹر میں. سو میں نے اپنے تجربے سے زندگی کے جو لرننگ ہے اس سے، اپنے سینئر سے، بڑوں سے یہ سیکھا ہے. لوگوں کے انٹرویوز کر کے، لوگوں کی زندگی کو پڑھنے، دیکھنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے سے پہلی چیز ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز. آج کے دور میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، کوئی بھی ہیں، اپنی کمیونیکیشنس کو بہت ہی اس پہ کام کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آئی اسٹل لرننگ دیٹ کہ اپنی کمیونیکیشن. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں انگریزی زبان، تو وہ ایک زبان ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بات، اپنا جو اردو میں کہتے ہیں مدعا، کیسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کی بات کو کیسے سمجھتے ہیں، آپ کی بات، آپ کی گفتگو لوگوں تک کیسے پہنچتی ہے. پہلا اس سے. سیکنڈ چیز ہے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں. آج کے دور میں لوگ روبوٹس بنتے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا میں لوگ سوشل میڈیا کے وجہ سے جو ان کے اندر فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، اتنی جلدی جج کرتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی نیت پر شک کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ کر اور لوگوں کے اس پہ دیکھ کے کہ آپ آن لائن تھے، آپ نے میرا جواب نہیں دیا. میری بھائی لوگوں کے ایشوز سمجھے، یہ ہم ہر روز پہ. تو آئی تھنک اس میں ایموشنل انٹیلیجنس پہ آپ کام کریں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ سکیں گے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو بہتر سمجھا سکیں گے. اینڈ تیسری چیز بہت ضروری ہے، دیٹ از یور مینٹل ہیلتھ. اٹس اے سیریس چیلنج ان پاکستان ناؤ. جس طرح کے ہمارے معاشی، سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں، اس میں کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے تو کبھی فرسٹریشن نہیں ہوئی، مجھے تو کبھی ڈپریشن نہیں ہوئی، مجھے جو ہے وہ کبھی زندگی میں مایوسی کا شکار نہیں ہوا. ہم سب ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، جو بھی انسان ہے بالکل ہر سٹیج میں زندگی کے. اور میں کہتا ہوں موٹیویشن، ہر وقت مثبت رہنا بھی بیماری ہے. آپ اپ اینڈ ڈاؤن لائف میں آتے ہیں آپ کے، تو اپنی مینٹل ہیلتھ پر کام کریں. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مینٹل ہے تو اپنی ہیلتھ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ذہنی طور پر اتنے جو ہیں وہ تندرست ہیں، اتنے آپ ایکٹیو ہیں،
लोगों की छोटी छोटी बातों पे बुरा मना जाते हैं, किसी ने आपकी कॉल नहीं रिसीव की या फलाना नहीं किया उस पर, तो आप उस पर माइंड कर जाते हैं, लोगों के नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से काम छोड़ देते हैं, लोगों के दबाने की वजह से रुक जाते हैं, लोगों के धुतकारने की वजह से, लोगों के रद्द किए जाने से आपको नहीं रुकना नहीं चाहिए। आइए मोटिवेशन आपको अंदर से ढूंढेंगे, जब आप अपने अंदर देखेंगे, झांकेंगे, अपने खालिक के साथ कनेक्ट करेंगे, दुनिया की कोई चीज़, कोई हालात, मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख, तकलीफें, मायूसी, रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सिस्टम से है, आपके इर्द गिर्द से लोग आपको जो है वो डीमोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन का इंजेक्शन आपको खुद अपने अंदर से तलाश करने की जरूरत है। ये वो कुआं है जिसको आपने तलाश कर लिया, फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छे यार साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये यकीन बातें दिल को बहला रही थी, और जिस तरह हम फ़ायदा ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, सेम हमारी ऑडियंस भी उसी तरह आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल से और आपकी बातों से मुतासर हो रही होगी। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।